السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 11 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گزشتہ چند ایپیسوڈ سے ہم دنیا کی کئی پر اسرار اور مافوق الفطرت جگہوں کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان جگہوں پر بہت سے چونکا دینے والے اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان واقعات کی ممکنہ وجوہات تلاش کر سکیں۔ تو میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کا کوئی بھی سیکشن سکپ مت کیجیے تاکہ کوئی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو جائے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ان تمام واقعات کی جو پہلی وجہ ہمارے ذہن میں فطرتی طور پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں موجود عملے کی ناتجربہ کاری۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل میں سن 1880 میں جو ایک جہاز HMS اٹلانٹا غائب ہوا تھا، اس کے بارے میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کا عملہ ناتجربہ کار تھا۔ یعنی اس گمشدگی کے بارے میں ایک ممکنہ وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ اس کے عملے کی ناتجربہ کاری تھی، اور یہ بات کافی حد تک ممکن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ایک اور گمشدگی جو برمودا ٹرائی اینگل میں ہوئی تھی، یعنی US کا جہاز USS سائیکلوپس، وہ جہاز اس قدر بڑا تھا اور اس پہ جو عملہ تھا وہ اس قدر تربیت یافتہ تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عملہ تربیت یافتہ نہیں تھا ممکن نہیں۔ اور ناظرین، سائیکلوپس کے 3 سال کے بعد ایک اور جہاز کیرل A ڈیرنگ بھی بدقسمتی طور پر امریکہ کے ساحلوں پر تیرتا ہوا ملا تھا، لیکن اس جہاز کا عملہ پر اسرار طور پر غائب تھا۔ اور ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز پر کسی قسم کے کوئی طوفان کے اثرات موجود نہیں تھے، بلکہ اس کا سارا سامان اسی طرح موجود تھا، صرف عملہ غائب تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کا ایک واقعہ 1955 میں ایک پلیجر یاچ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جس پر کسی قسم کے طوفان یا کسی موسمی آفت یا کسی حملے کے آثار موجود نہیں تھے، بلکہ جس کا سارا سامان جو کا تو تھا، صرف اور صرف عملہ ہی پر اسرار طور پر غائب تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ یہ ایک پلیجر یاچ تھی جو ایک ایسی قسم کی کشتی ہوتی ہے جو بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور جس میں سیفٹی اور سیکیورٹی کا تمام سامان بھی موجود ہوتا ہے۔ اور اس کشتی کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اپنے بھٹکنے کے دوران یہ کشتی 3 طوفانوں کو سہ کر آئی تھی، جس میں سے ایک طوفان بدنام زمانہ ہریکین لون تھا جو سن 1955 میں امریکہ کے ساحلوں پر پیش آیا۔ اور اسی طرح فلائٹ 19 جس کے 5 جہاز برمودا ٹرائی اینگل میں حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئے تھے، اس کے فلائٹ لیڈر کے پاس تو 2500 گھنٹے کا تجربہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ ناتجربہ کاری ہی وجہ کافی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، بعض دفعہ ہزاروں گھنٹوں کا تجربہ بھی قدرتی آفات کے آگے کوئی اہمیت حاصل نہیں رکھتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان تمام واقعات کے پیچھے کوئی قدرتی آفات شامل ہوں۔ تو آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس قسم کی قدرتی آفات ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم 3 مختلف قسم کی قدرتی آفات کا ذکر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان میں سے کوئی آفت ان واقعات کے پیچھے کار فرما ہو سکتی ہے۔ ان میں سے پہلے ممکنہ آفت جو سمندروں میں پائی جاتی ہے، اسے گلف سٹریم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا دریا ہوتا ہے جو سمندر کے اندر ہی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سننے میں تو یہ بات بہت حیران کن لگے گی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ہی دریا کی طرح پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ پانی کا یہ بہاؤ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والی کوئی بھی چیز کو یہ بہا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور چونکہ سمندر میں گلف سٹریم کا بہاؤ اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ یہ سینکڑوں میلوں تک پھیلا ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اتنے بڑے بحری جہازوں کو اپنے ساتھ بہا کر کہیں دور لے گیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے جہازوں کا ملبہ توڑ پھوڑ دیا ہو اور ان کو سینکڑوں میل دور جا پھینکا ہو۔ عین ممکن ہے، لیکن پھر بھی گلف سٹریم تمام سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ مثلاً گلف سٹریم کا شکار سمندری جہاز یعنی بحری جہاز تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہوائی جہازوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا؟ تو آئیے پھر ہم ایک دوسری آفت کو دیکھتے ہیں جو ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، جسے سمندری طوفان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سمندری طوفان کا شکار بحری جہاز کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سمندری طوفانوں میں گم جانا، راستہ بھٹک جانا اور یہاں تک کہ اپنے متعین راستے سے سینکڑوں میل دور چلے جانا ایک عام بات ہے۔
لیکن ناظرین، ہم آج سے کوئی سینکڑوں برس پرانے واقعات کا ذکر نہیں کر رہے جبکہ سمندری طوفانوں کی پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے آلات اور ڈیوائسز موجود تھے کہ جس سے ہفتوں پہلے آنے والے طوفان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ گمشدگیاں کوئی تقریباً 50 سے 60 سال ہی پہلے ہوئی ہیں اور 50-60 سال پہلے تک سمندری طوفانوں کے وارننگ سسٹمز بنائے جا چکے تھے۔ یہ وارننگ سسٹمز پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے کہ آگے روٹ پر موسم کیسا ہے، یا پھر اگر کوئی طوفان موجود ہے تو کیا اس روٹ کو اختیار کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں گم شدہ ہونے والی فلائٹ 19 جس وقت پرواز کر رہی تھی اس وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اسی طرح جب جاپان ٹرائی اینگل میں فلائٹ AM60 غائب ہوئی تھی تب بھی موسم بالکل صاف تھا اور آگے سمندر میں کوئی طوفان موجود نہیں تھا۔ فرض کیا کہ کچھ دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ ان تمام جہازوں کے وارننگ سسٹم خراب ہو گئے اور بدقسمتی سے انہوں نے ان جہازوں کو وارننگ نہیں دی جس کی وجہ سے یہ جہاز طوفان کا شکار ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد ان کی تلاش میں جانے والے ریسکیو جہاز جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کا حصہ ہوتے تھے، کیا ان جہازوں کے بھی وارننگ سسٹمز خراب تھے؟ کیونکہ بیشتر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کا حصہ بننے والے جہاز بھی غائب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خراب موسم اور وارننگ سسٹمز کے فیلئر کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم ایک تیسری ممکنہ وجہ اور آفت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ آفت ہے جو کسی بھی وقت اچانک آسمان سے کسی ایک عذاب کی طرح کسی جگہ پر نازل ہو سکتی ہے، اور اس سے آپ میں سے بہت ہی کم لوگ واقف ہوں گے۔ اس آفت کا نام ہے دی ایئر بومب۔ اس آفت کا ناظرین تقریباً حال ہی میں پتہ چلا ہے جب یہ 1986 میں ایک بحری جہاز پرائڈ آف بالٹیمور پر اچانک ہی ٹوٹ پڑی۔ ناظرین، معمول کے مطابق سمندری ہوا جو کہ 32 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی، اچانک ہی اس میں تبدیلی واقع ہوئی اور وہ 145 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ گئی، یعنی کہ اپنی نارمل رفتار سے 5 گنا زیادہ، اور اس ہوا کا رخ اوپر سے نیچے کی جانب تھا جو کہ آسمان سے نیچے زمین کی طرف یعنی سمندر کی طرف آ رہی تھی۔ پھر کافی عرصے کے بعد برازیل کے ایک جہاز کنکورڈیا نے 2010 میں ہی ایسی رپورٹ دی کہ اس جہاز کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ ہوا جس میں ہوا کی رفتار تقریباً 270 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اور اوپر سے گرتی اس شدید ہوا نے اس جہاز کو الٹا کر رکھ دیا۔ چونکہ ناظرین یہ آفت اچانک سے ہی آ جاتی تھی اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف انتہائی تیز رفتار سے گرتی تھی، اس لیے اس کا نام دی ایئر بومب رکھ دیا گیا۔ چونکہ ناظرین یہ ایک ایسی آفت تھی جو بغیر کسی وارننگ کے اچانک ہی آ جاتی تھی، ممکن ہے کہ شاید یہ آفت بھی ان جہازوں کی گمشدگیوں کی وجہ بنتی ہو، لیکن ایئر بومب کا شکار ہونے والے ان بدقسمت جہازوں کا ملبہ تو بالآخر ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے علاوہ پھر بھی وہ واقعہ جن میں جہاز کا عملہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا بالآخر ذہن کو مطمئن نہیں کرتا، کیونکہ یہ وضاحت ان واقعات کے لیے ناکافی ہے جن میں جہاز تو جوں کے توں موجود تھے اور بالکل صحیح سلامت تھے لیکن عملہ پراسرار طور پر غائب تھا۔ ناظرین، یہ وہ آفات تھیں جو سمندر پہ وارد ہوتی ہیں۔ ان آفات سے برمودا ٹرائی اینگل یا ڈریگنز ٹرائی اینگل کے جہاز تو متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن الاسکا ٹرائی اینگل کی کیا حقیقت ہے؟ الاسکا ٹرائی اینگل میں گلف سٹریم یا پھر سمندری طوفان تو نہیں آ سکتے، ہاں البتہ الاسکا ٹرائی اینگل میں ایئر بومب ضرور گر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات تو مذاق خیز ہے کہ الاسکا ٹرائی اینگل میں ہونے والی 16,000 گمشدگیوں کا صرف اور صرف موجب یہ ایئر بومب ہی ہے۔ لیکن مگر الاسکا ٹرائی اینگل میں ہونے والی گمشدگیوں کی ایک وضاحت الاسکا کی ہی اپنی جیوگرافی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امریکہ کی اسٹیٹ الاسکا آج بھی دنیا کی سب سے ان ایکسپلورڈ جگہوں میں سے ایک ہے۔ گھنے جنگلات، 700 سے زیادہ گلیشیئرز اور پھر ایسی دراڑیں یعنی کریوسز جس میں پوری عمارتیں سما جائیں۔ بڑے بڑے جہاز، گاڑیاں، لوگ ان میں گر جائیں، دفن ہو جائیں اور گم ہو جائیں، یہ عین ممکن ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی کیا 16,000 لوگوں کی گمشدگی ان گہرے کھڈوں میں گر کر ہی ہوئی؟ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان علاقوں میں جانے والے وہ تمام لوگ مکمل طور پر ٹرینڈ، تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے کئی مہینے کی ٹریننگ لی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود وہ الاسکا کی جیوگرافی، جیولوجی اور سب ایٹماسفیئر کو سمجھ کر ہی وہاں پر گئے تھے۔ ناظرین، کیا آپ کا ذہن ان ممکنہ وجوہات سے مطمئن ہو پایا ہے؟ کیونکہ ہم نے اب تک جتنے بھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے ان سب جوابوں نے اتنے سوال حل نہیں کیے جتنے سوال اور کھڑے کر دیے ہیں۔
اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں ابھی بھی کوسوں دور ہیں۔ ناظرین، آج سن 2024 میں بھی ہم بے بس ہیں۔ ہم اتنے ترقی یافتہ اور ٹیکنیکلی ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی ان آسان سے سوالوں کا جواب سائنس سے نہیں دے سکتے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو برمودا ٹرائی اینگل، ڈریگنز ٹرائی اینگل اور الاسکا ٹرائی اینگل سے متعلق تکنیکی وجوہات، خراب موسم اور ناگہانی آفات سے متعلق کئی وضاحتیں دے کر ان کی توجیح پیش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بات تو میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ان جوابوں سے آپ مطمئن نہیں ہوئے ہوں گے، اور اگر سچ کہوں تو ان وضاحتوں نے مجھے بھی مطمئن نہیں کیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آسمان پر سورج گرہن کے وقت سورج کی مختلف شکلوں کی چیزوں سے لڑائی ہوتی ہوئی دیکھی، جسے وہاں کے سینکڑوں لوگوں نے بیک وقت دیکھا اور تاریخ میں ریکارڈ کیا۔ آج تک اس کی کوئی وضاحت نہیں دے سکا، اور سچ کہیں تو ہم اپنی دنیا کے بارے میں اب تک جانتے ہی کیا ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی جس کے بعد میں نے ان واقعات کی مزید کھوج لگانے کا ارادہ کیا، اور ان توجیحات سے آگے بڑھ کر کچھ اور زاویوں سے ان واقعات کو دیکھنے اور سوچنے کی کوشش کی، اور یقین کریں کہ اصل چکرا دینے والی وضاحتیں تو آگے آئیں گی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی جو دجال سے متعلق تھی، جس میں تمیم الداری کا ایک واقعہ تھا جن کا دجال سے سامنا ہوا۔ ناظرین، بیشتر احادیث کی روشنی میں اور علماء حق کے اجماع کے مطابق دجال کا ظہور ابھی نہیں ہوا، دجال کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا۔ تو پھر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دجال سے ملے؟ وہ کون سا سفر تھا اور وہ کس طرح دجال تک پہنچے؟ یہ جاننے کے لیے ناظرین ہماری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ سے ہم حیرت کے پر اسرار وہ دروازے کھولنے جا رہے ہیں جو شاید آج تک آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس واقعے کی میں جو توجیح پیش کروں گا وہ توجیح قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام واقعات کی وضاحت کرے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔